میرے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گھر میں اپنی نند اور اس کی بیٹیوں کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے خوش دلی سے اپنی نند سے پوچھا، اتنے دنوں بعد کیسے آنا ہوا؟ اچانک سے وہ میرے گلے لگ کے رونے لگی۔ ان کو یوں رونا مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ہمارا کافی وقت سے اپنی نند سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری نند اور میرے شوہر میں کچھ بحث چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اچانک سے میری نند نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ہم اس قدر تعلق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری ہمارے گھر رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس بات سے ہم بے خبر تھے، لیکن نہ جانے کیوں ہماری نند نے اس بات سے ہمیں بے خبر رکھا۔ اتنی بڑی بات اس نے ہمیں کیوں نہیں بتائی تھی؟ جب میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کچھ خاص اظہار نہیں کیا اور خاموش رہا۔ ابھی بھی وہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی کہ تمہاری بہن ہے، تم اس کی غلطیاں معاف کر سکتے ہو، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکی ہے، اس کے بعد یہی اچھا ہوگا کہ وہ مجھ سے لا تعلق رہے۔ اگر تم اسے اس گھر میں رکھنا چاہتی ہو تو شوق سے رکھو، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی، لیکن کچھ خاص وجہ بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری نند اپنے چاروں جوان بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں بھی اپنے 2 بیٹے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس کی بیٹیاں یوں ہی گھر میں گھومتی رہیں۔ میرے نند کا سسرال بہت سے زیادہ امیر تھا، لیکن انہوں نے نہ جانے کیوں میرے نند کو پھر نہیں رکھا تھا اور نہ ہی اپنی پوتیوں کو وقت کرنے لگا۔ ایک دن میں نند کے کمرے کے باہر، لیکن تم اندر سے آنے والی آواز سن کر اور نند کی باتیں سن کر حیرت سے میں یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا جس نند کو میں اتنا نیک اور اچھا سمجھتی ہوں وہ ایسے نکلے گی۔ میری نند تو میرا نام علیشا ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ خدا نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، لیکن میرا شوہر اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ بعد میں مجھ سے زیادہ پہلے اپنی بہن کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے، اور اس کی بہن بھی ہر وقت اپنے بھائی کا ہی ذکر کرتی تھی۔ لیکن اچانک سے نہ جانے میرا شوہر اور اس کی بہن میں ایسا کیا ہوا، میرے شوہر نے اس کے گھر جانا بھی بند کر دیا۔ ان دونوں میں نہ جانے ایسا کون سا جھگڑا ہو گیا تھا کہ میرا شوہر اپنی بہن کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جو مہینہ تھا وقت ہمارے گھر آئے رہتی تھی، اس نے ہمارے گھر بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر نے مجھے کہا، تم بے شک اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو، لیکن میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر دیتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی بیوی تھی اور میں اس کی بہن کے ساتھ تعلق رکھ سکتی تھی، لیکن وہ خود نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن وقت گزرنے لگا۔ جب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک دن جب میری نند نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ وہ بیوہ ہو چکی، اس کے بعد سب کچھ الجھ کے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ پھر میری نند کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ دونوں بہن بھائی اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ میری نند اکثر مجھ سے کہتی کہ تمہارے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر کے یہ الفاظ آتے تھے کہ میری بہن نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہو چکا تھا ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت تو طے ہے نہیں جانتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور مجھے ضروری کام سے گاؤں جانا پڑا۔ میری نند اور اس کی بیٹے گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میں گاؤں چلی گئی۔ جب میں گاؤں گئی تو وہاں جا کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا، میں تو گاؤں آ چکی ہوں، اور میرے شوہر نے مجھے ڈانٹنے لگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کی بہن کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے کیوں آئی ہوں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا۔ اس کی بہن کون تھی؟ کہیں اکیلی تھی، اپنے گھر میں ہی تو تھی، پھر میرے شوہر کو اس کی اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ تم فوراً سے واپس چلی جاؤ۔ میں حیران تھی، میں ایسے کیسے اپنا کام کیے بغیر واپس جا سکتی تھی۔ میں گاؤں میں اپنے ماں باپ سے مل کر جب واپس آئی تو گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اب میری نند بھی تھی۔ میں حیران ہوئی، اس کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ میں نے اسے جب پوچھا تو جب میرے پوچھنے پر کوئی جواب نہ دیا، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں اچانک سے کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے جو بات مجھے بتائی اس پر یقین کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس بات پر بھی یقین کر سکتی تھی کہ اس نے ایک ہی دن میں اپنی چاروں بیٹیوں کو بہا دیا ہے، وہ ناممکن تھا۔ میں اس کی بیٹیوں سے ملنا چاہتی تھی، اس کی بیٹیوں کا خیال رکھنا دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر ایسی کون سی جگہ تھی جہاں اس نے اپنی بیٹیوں کو بہا دیا تھا اور بھائی بھابھی کو بتانا گوارا بھی نہیں کیا تھا؟ اتنے اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو الجھ کے رہ گئی تھی۔ جب واپس گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم تھا
یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر اور میری نند کو کوئی بڑی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ اس کی بہن نے اپنی چاروں بیٹیوں کی ایک ہی دن میں شادی کر دی ہے اور اسے معلوم تک نہیں، اور اس نے کوئی خاص اظہار بھی نہیں کیا اس بات کا کہ وہ پریشان ہے، یہ کچھ ہے۔ وہ تو بالکل اپنی نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ میری بہن بھی نارمل ہی تھی، لیکن ساری پریشانی تو مجھے ہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بس ایک بار اس کا سسرال دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ خود اپنی بیٹیوں کے سسرال جاتی تھی، نہ مجھے جانے دیتی تھی۔ مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو، لیکن وہ ایک بار بھی اپنی بیٹیوں کے سسرال نہیں گئی، بلکہ گھر میں ہی تھی۔ گھر سے تو باہر وہ جاتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اچانک سنان کے کمرے سے آنے والی آواز سن کر میں 2 منٹ کے لیے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اندر جو باتیں کر رہی تھی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نہ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے گی۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی ہو رہی تھی، کل اس نے اپنی بیٹیوں سے ملنے جانا ہے۔ اب میں جان سکتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو کہاں کیا ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کیا یہ جاتی کہاں ہے۔ جب میں نے یاد ہو کے گھر سے باہر نکلی تو میں نے بھی اس کا پیچھا کر دیا۔ چلتے چلتے وہ جہاں جہاں جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے میرا رکشہ تھا۔ آخر وہ ایک عجیب سے محلے میں داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ جس گھر میں داخل ہوئی تھی یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا سا محل نما گھر لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی، لیکن اچانک سامنے دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی اپنی ایران کی طرف دیکھے تو کبھی ان کی بیٹیوں کی حالت دیکھتی۔ میرا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ یہ بات سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میرے شوہر نے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ یہ وہی میرا شوہر تھا جو کہتا تھا میری بہن غلط ہے۔ یہ بات اب مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میرے شوہر نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے جب میرے شوہر اور میری نند میں اس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ میری نند کہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی کیونکہ اس کا شوہر اسے اس کی بیٹی کو کھل کر جینے نہیں دیتا، اور یہ بات میرے شوہر نے کہی تھی کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، جو تم لوگوں کو کھل کر جینے نہیں دیتا، آزادی اچھی چیز نہیں ہوتی، ایک حد میں رہ کر رہنا چاہیے۔ لیکن میری نند اس بات کو مانتی نہیں تھی، اور میری نند کے شوہر کا کوئی انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ وہ طلاق لے کر آئی تھی، اور یہ بات بھی میرے شوہر اچھی طرح جانتا تھا۔ اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ چکی تھی، اگر میری نند بیوہ ہوتی تو کبھی بھی اس کے سسرال والے سے یوں دربدر نہ کرتے۔ میں نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ میری نے اپنی بیٹیوں کو آزادی کی انتہا تک پہنچا دیے تھے۔ انہوں نے ڈراموں فلموں میں کام شروع کر دیے تھے، اور سین اور آج میں کھڑا اپنی بہن کو سمجھا رہا تھا یہ ہے، اور میری بہن یہی کہہ رہی تھی کہ اس سے یہ غلط ہے، اور میری بہن یہی کہہ رہی تھی کہ اس سے اب ہمارے ٹکڑے پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیٹیاں اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہیں۔ ابھی بھی میری نند میرے شوہر کو غلط کہہ رہی تھی۔ میرے ذلیل ہوتے شوہر کی اچانک سے مجھ پر نظر پڑی، اپنی بہن کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ اچانک سے میرے ہاتھ پکڑ کہنے لگا چلو یہاں سے۔ اس نے اپنی بہن سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے۔ میری نند خوش تھی، شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت چکی ہے، اس کا بھائی ہار چکا ہے، اس کا شوہر بھی ہار چکا ہے۔ جنہیں لگتا تھا کہ آزادی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنی بیٹی کو آزادی دے کر ایک شو پیس بنا لیا تھا دنیا والوں کے لیے۔ لیکن مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر ایسی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں۔ میں خود اب اپنی نند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جو چیز اسلام میں غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، چاہے دنیا والے سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے۔ اور یہ بات میں سمجھ چکی تھی، اور میرے اس فیصلے پر خوش تھا کہ میں نے اس کی بہن سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، کیونکہ غلط چیز ہمیشہ غلط تھی، ہوتی ہے اور رہے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میرے آنے والی کوئی بھی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔